बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: आपस में दुश्मनी ख़त्म करने का इस्लामी तरीका क्या है? जवाब: हदिया देना है। सवाल: कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला की रज़ा किस चीज़ में है? जवाब: वालिदैन की खिदमत में है। सवाल: हदीस के मुताबिक बर्तन के किस हिस्से से खाना शुरू करने से बरकत होती है? जवाब: किनारों से खाओ और दरमियान ना छोड़ो। सवाल: जिस लड़की के चेहरे पर बाल हों उसमें क्या खास बात होती है? जवाब: जिस लड़की के चेहरे पर बाल हों वो बहुत वफादार होती है। सवाल: शहादत के लुग़वी माने क्या हैं? जवाब: शहादत के लुग़वी माने गवाही देना है। सवाल: किस मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जवाब: जिसने अपने वालिदैन को मारा हो ऐसे मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है। सवाल: क़यामत के दिन उम्मतों की कितनी सफ़ें होंगी? जवाब: क़यामत के दिन उम्मतों की 120 सफ़ें होंगी। सवाल: कुरान करीम में रोज़ा यानी सोम का लफ्ज़ कितनी बार आया है? जवाब: कुरान करीम में रोज़ा यानी सोम का लफ्ज़ 3 मरतबा आया है। सवाल: जब अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा दे दी तो उसके बाद आप कितने साल तक जिंदा रहे? जवाब: जब अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा दे दी तो उसके बाद आप 70 साल तक जिंदा रहे। सवाल: सन हिजरी जारी करने का फैसला किसने किया? जवाब: फारूक आज़म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सन हिजरी जारी करने का फैसला किया। सवाल: ग़ज़वा खंदक में कितने दिन तक मदीना का मुहासरा किया गया था? जवाब: ग़ज़वा खंदक में 30 दिन तक मदीने का मुहासरा किया गया था। सवाल: सैयदा उम्मे कुलसूम की वफ़ात के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो को क्या इरशाद फरमाया? सवाल:
اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ سوال: صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس سورہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ جواب: صلح حدیبیہ کا معاہدہ سورہ توبہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ سوال: کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے؟ جواب: جنگ جسر میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے۔ سوال: نماز ادابین کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: نماز ادابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کی 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ صحائف نازل ہوئے تھے، ان کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ 21 صحائف نازل ہوئے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت ہے۔ ترجمہ: تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سوال: آسمانی کتاب انجیل کس نبی پر کس جگہ نازل ہوئی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جبل صاغر میں نازل ہوئی۔ سوال: سب سے پہلے کس نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی کس نے رکھی؟ جواب: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی عقبہ بن ابی معیط نے رکھی۔ سوال: سب سے پہلے بتوں کو کس نے توڑا تھا؟ جواب: سب سے پہلے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ سوال: سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔
سوال: دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب: خانہ کعبہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ سوال: منکر نکیر قبر میں کتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب: منکر نکیر قبر میں 3 سوال کرتے ہیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے، کس بات کے لیے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے، اپنی ماموں ذات لیا سے شادی کے لیے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نبی کے زمانے میں بخار ہوا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بخار ہوا تھا۔ سوال: کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پر شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پر شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سوال: 2 بیٹیوں کی اکٹھی شادی کرنے سے ان پر کون سی مصیبت آتی ہیں؟ جواب: ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ دین کی دوری کی وجہ سے تو ہم پرستی کا شکار رہتے ہیں، جن میں اکثر ایک بات مشہور ہے کہ 2 بہنوں کی شادی ایک ساتھ اکٹھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ان میں سے ایک کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، جبکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ دین اسلام میں اس طرح کی باتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو زنگ لگتا ہے؟ جواب: انسانی جسم کا حصہ دل ہے جس کو زنگ لگتا ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراقین میں روئے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن چہرے پر ڈالنے سے واپس آئی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کس صحابی کا فرمایا تھا اس سے دعا کروانا اور کیوں؟ جواب: حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام پایا۔
سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار تھے؟ جواب: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: نبیوں کا باپ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: نبیوں کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں کس 3 اشخاص کا ذکر اچھے الفاظ میں آیا ہے حالانکہ وہ کوئی نبی یا رسول نہیں تھے؟ جواب: حضرت لقمان علیہ السلام، عزیر، مصر اور ذوالقرنین۔ سوال: امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ جواب: اللہ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں جن میں سے 600 تو دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی میں رہتی ہیں۔ سوال: یہ بتائیں کہ ظاہری حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارا تھا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کی۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے۔ سوال: بتائیے مسجد ضرار کس نے بنوائی تھی؟ جواب: مسجد ضرار منافقین نے بنوائی تھی۔ سوال: قرآن کے کون سے 2 جملے ہیں جن کو الٹا بھی پڑھا جائے تو اسی طرح پڑھے جاتے ہیں؟ جواب: قل فی فلک ربک فکبر۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق ہاران میں دی۔ سوال: قرآن مجید میں کون سے قبیلے کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں یاجوج، ماجوج، عاد، سمود، مدین اور قریش قبیلے کے نام آئے ہیں۔ سوال: نماز تہجد میں کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نماز تہجد کی 11 یا 12 رکعتیں ہیں اور اس کی پہلی رکعت میں 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی اور پھر اس کی تعداد ہر رکعت میں کم ہوتی جائے گی یہاں تک کہ آخری رکعت میں ایک بار رہ جائے گی، جبکہ اسلامی روایات سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔
سوال، بنو غسان کے عرب کس ملک میں آباد تھے؟ جواب، بنو غسان کے عرب ملک شام میں آباد تھے۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقوی میں بے مثال تھے؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ سوال، وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا ہے؟ جواب، روزہ ہے۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق انار کو کیسے کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے؟ جواب، انار کو گودے سمیت کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے۔ سوال، وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ جواب، سورہ مزمل ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے۔ سوال، کس وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب، وضو کرتے وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی کیا تھی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی ایک ایک ہاتھ تھی۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے کس خاندان سے تھے؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے بنو امیہ خاندان سے تھے۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں ڈیوڈ کہتے ہیں۔ سوال، پہلا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب، پہلا آسمان ٹھہرے ہوئے پانی کا بنا ہوا ہے۔ سوال، انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ جواب، انسانوں نے سب سے پہلے آگ کو استعمال کیا۔ سوال، اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب، بعض روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی والدہ کے انتقال کے وقت عمر 5 برس تھی۔
سوال: حضرت امام مالک کی ولادت کب ہوئی؟ جواب: حضرت امام مالک کی تاریخ ولادت میں 90 ہجری سے 97 ہجری تک کی مختلف اقوال ہیں، البتہ یحییٰ بن کثیر کے قول کے مطابق آپ کی ولادت 93 ہجری میں ہوئی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کس کی دعا پر ایمان لائیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر ان کی والدہ کے لیے ایمان کی دعا فرمائی اور وہ ایمان لے آئیں۔ سوال: اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: اصحاب کہف کا تعلق ملک شام سے تھا۔ سوال: بوقت ہجرت جن لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا وہ کون کون تھے؟ جواب: ان کافروں کی تعداد 11 تھی جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل، حکم بن العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن اطلع، زمہ بن مسعود، تیمہ، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ، منبع۔ یہ آخری دونوں حجاج کے بیٹے تھے۔ سوال: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے چبایا۔ سوال: قرآن پاک میں شق القمر کس پارہ میں دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں شق القمر 27ویں پارہ میں دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک کشتی پر سوار رہے۔ سوال: کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی۔ سوال: غار سور میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون رات میں روٹی دے جاتی تھی؟ جواب: حضرت اسماء رضی اللہ عنہا غار سور میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں روٹی دے جاتی تھیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل کس نے دیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ سوال: بتائیے رسول کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔
سوال، کون سا جانور شیطان کی تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا؟ جواب، شیطان کی تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے کتا بنا۔ سوال، بتائیے حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب، حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس نابینا رہے۔ سوال، ابن ماجہ کا پورا نام بتائیں۔ جواب، ابن ماجہ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید الماجہ ہے۔ سوال، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نام پہلے کیا تھا اور کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا نام برہا بتلایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا۔ ان کا لقب باوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکین تھا۔ سوال، سب سے پہلے کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا؟ جواب، سب سے پہلے کعبہ پر غلاف اسد عمیری نے چڑھایا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسد عمیری کو گالی مت دو، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے کعبہ پر غلاف ڈالا ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسلی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ سوال، کیا نماز جنازہ قبرستان میں ادا کرنا جائز ہے؟ جواب، جی نہیں، قبرستان سے ملحقہ جنازہ گاہ یا قبرستان سے باہر پڑھنا چاہیے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیے۔ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام جنت الماوا ہے۔ سوال، شروع میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ جواب، شروع میں 2 نمازیں فرض تھیں۔ سوال، سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات کس نے مقرر فرمائے؟ جواب، سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات حضرت نوح علیہ السلام نے مقرر فرمائے۔ سوال، اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، بتائیں وہ گناہ کیا ہے؟
جواب: اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے، مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے۔ وہ شرک ہے، کسی نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو، یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ سوال: حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ جواب: حضرت علی کی کنیت ابو الحسن ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 10 بار آئے تھے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے کتنے دن بعد دریا میں بہا دیے گئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے 3 دن بعد دریا میں بہا دیے گئے۔ سوال: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کو ایک جماعت کو کس کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی؟ جواب: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو جہاز سے فرار ہونے کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی۔ سوال: کس عمر میں شوہر کا بیوی کے قریب جانا حرام ہے؟ جواب: کسی بھی عمر میں حرام نہیں ہے۔ سوال: تابوت سکینہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا؟ جواب: تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ سوال: کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی۔ سوال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام حضرت عبد الرحمن صخر ہے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پینے کے بعد کلی کرتے تھے؟ جواب: سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا تو کلی کی اور فرمایا اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ فائدہ: معلوم ہوا کہ چکنائی والی چیز کھا کر کلی کرنی چاہیے۔ سوال: وہ کون سی قومیں ہیں جنہوں نے سچ کہا پھر بھی جہنم میں گئیں؟ جواب: یہود و نصارہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے سچ کہا پھر بھی جہنم میں گئیں۔
سوال: طلوع آفتاب تک کس نماز کا وقت باقی رہتا ہے؟ جواب: طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔